السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ ایک ناقابل فہم ملاقات اور ایک انتہائی عجیب ملاقات جو کہ شاید دنیا میں غالباً پہلی دفعہ امریکن صدر نے کی تھی، وہ آپ کے سامنے آئی گئی، اور جس میں ٹرمپ نے تمام پروٹوکول کو بالائے طاق رکھ کر، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ عموماً پریزیڈنٹ سے ملتا ہے، لیکن آرمی چیف سے اس نے ملاقات کی، اور پاکستان میں اس پر اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ شاید عاصم منیر صاحب کو بھی معراج نصیب ہو گئی۔ ظاہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کی معراجی ہے، کیونکہ جن کو ہم زمینی خدا سمجھتے ہیں انہوں نے سامنے بٹھا کر آپ کو ڈکٹیٹ کیا، نوٹ کرایا، ورنہ ایک سائفر بھی کام دکھا جاتا ہے اور یہاں رجیم چینج ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں کہہ رہا ہوں یہ شاید آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ بہرحال افسوسناک صورتحال، اور یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں بغل بجا رہے ہیں لوگ، بڑے خوش ہو رہے ہیں، حکومت کے چمچے کڑچے کہ جناب وہ مودی سے نہیں ملا۔ آپ کو کیا پتا اصل میں کہانی کیا ہے؟ مودی دیر سے پہنچا تھا G7 کے اجلاس میں، ٹرمپ اچانک چلے گئے، شام کو رات کو ملاقات تھی مودی سے ان کی، اس کے بعد انہوں نے منیر صاحب سے ملنا تھا، وہ ملنا بھی نہیں تھا، ان کے اسکیجول میں بھی نہیں تھا، اور سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے ٹی وی پہ آ کے، جناب میں حیرت کر رہا ہوں کہ مشاہد حسین جیسا آدمی، وہ نالائق آدمی کہتے تھے ان کو، وہ تھے ان کے جو تھے جنہوں نے اخبار نکالا تھا، عابدی صاحب، وہ کہتے تھے بہترین انگلش بولنے والا ایک نالائق آدمی، تو مجھے پتہ لگ گیا کہ واقعی وہ نالائق ہی ہیں شاید غالباً، انگریزی اچھی بولنا کوئی کمال بات نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے کہ 4-5 مہینے سے معاملہ، وہ 4-5 مہینے سے کہاں سے معاملہ چل رہا ہے، کدھر سے مہینوں سے بات چل رہی ہے؟ 6واں مہینہ تو ابھی ہوا ہے، فروری کے اندر وہ اس نے آ کے سنبھالا ہے، 1 مہینہ 2 مہینے، مہینہ بھر تو ٹرمپ کو اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے لگ گئے، 2 مہینے اس نے ایسی جنگیں چھیڑ دی، ٹیرف کی، اس کو سنبھلنے میں ٹائم نہیں لگا، تو 2.5 مہینے سے 3 مہینے سے کدھر سے معاملات چل رہے تھے۔ قوم سے مسلسل جھوٹ بولتے ہیں لوگ، سب جھوٹ بولتے ہیں، سارے کے سارے، کیونکہ سب ایجنٹ انہیں کی ہیں، قارورہ سب کا وہیں سے ملتا ہے جا کے۔ خیر بہرحال جو ہونا تھا ہوا۔ اب ہوا یہ تھا کہ جو میں بتا رہا تھا کہ G7 کے اجلاس سے پہلے جو مودی صاحب گئے، تو مودی نے پھر وہاں سے 45 منٹ کی بات چیت کی ہے ٹرمپ کے ساتھ۔ اس بات چیت کے بعد ٹرمپ نے ان کو اعتماد میں لینے کے بعد، یہ میں ایویں نہیں بات بتا رہا آپ کو، یہ باقاعدہ ذرائع بتا رہے ہیں، ان کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر ان کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو طلب کر لیا، ان کا آپ بیٹھے ہوئے انتظار کے لیے آئیے، آپ آ کے آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے پھر آپ کو بات ہوئی وہ آپ کو پتہ ہے، سارے معاملات ابھی چھپے ہوئی ہیں، لیکن جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ سیدھی بات ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ، میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سارا معاملہ ہوگا، آپ کے اندر جو ہے ساری چیزیں آپ کی لپیٹی جائیں گی۔ طاقت کا سرچشمہ اگر قوم اگر نکل آئی عمران خان کے پیچھے، یا اگر لوگوں نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو، اتنا بڑا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، 25 کروڑ عوام اس موجود ہے، اگر قوم نہ نکلی تو پھر وہ، تو میں نے یہ بات بارہا کہی تھی کہ وہ پھر بڑی طاقتور سے بات کرتی ہیں، بزدلوں سے کون بات کرتا ہے؟ آپ کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، قوم کی تو ویلیو کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے گیا اور جا کے ٹرمپ کو کہا یہ راجی پٹا 25 کروڑ عوام کا، سر آپ بتائیے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے صاف واضح طور پہ کہہ دیا، انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جو ہم بین الاقوامی سطح پر کریں گے، پاکستان کی ہمیں ہر جگہ حمایت چاہیے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ہم حمایت کریں گے جہاں ہم کہیں گے آپ، انہوں نے کہا پاکستان کو ہم کریں گے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑی سی دفاعی امداد چاہیے۔ اور بولو کیا چاہیے؟ اور انہوں نے کہا یہ چاہیے کہ جناب جو پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، جو ہم حکومت چینج کرنا چاہتے ہیں، ابھی وہ حکومت ہی، شہباز شریف کی چھٹی ہونے والی ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ہم حکومت چینج کریں گے، اس کی مرضی سے ہم ایک نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جو نظام ہے، ہائبرڈ نظام جو چل رہا ہے، نظر نہ آنے والی قوتیں، منافقانہ رویہ ہے نا، بادشاہ کو تو سامنے ہونا چاہیے، تو وہ ہم بادشاہ والے نظام چلیں گے، لڑے گی فوج، نام بادشاہ کا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی جو چاہے ڈو واٹ ایور یو وانٹ، اندرونی سطح پر آپ کو بھرپور اجازت ہے، آپ جائیں، آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہاں غیر جمہوری بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہماری جو ہم نے طاقت کے ذریعے قوم کا مینڈیٹ چوری کیا، جو کچھ بھی کیا، ہم انٹرنل طور پر جو نا ہمیں پوری سوورنٹی دی جائے کہ ہم جو چاہے کریں، ایکسٹرنل طور پر جو آپ کہیں گے صرف آپ ایک ہمیں بتائیے کہ ہم نے چڑیاں کا بٹھانی، ہم بٹھائیں گے۔ یہ سیدھے معاہدے ہوئے ہیں۔ رجیم چینج کے اوپر بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے،
ایران کی رجیم چینج ہوگی، اس پہ پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پاکستان کو ویسے کیا، پاکستان تو ویسے امریکہ کے کہنے پہ رجیم چینج کرتا ہے، اور ہماری تو عسکری جو قیادت ہے وہ تو ہمیشہ رجیم چینج کرتی ہے. میں فوج کی برائی نہیں کر رہا، یہ ہماری بدقسمتی، ہمارے نظام کی برائی ہے. اب اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے پھر کہہ دیا جناب وہیں سے کہ آپ نے جنگ بند کرائی. وہ بھائی جنگ تو بند ہونی تھی، جنگ آپ کیسے نہیں بند کر. ٹرمپ اگر ان کو کہتا ہے، ٹرمپ ان کی یہاں کسی سے ہمت ہے کہ وہ یہاں پہ ٹرمپ کو منع کر دیں؟ اگر وہ کہے کہ جناب سیز فائر کرو، یا اگر اسرائیل کو آج ٹرمپ منع کر دے نتن یاہو کو کہ تم جنگ بند کرو، نتن یاہو روک کی ہمت ہے کہ اس کو روک دے؟ کبھی نہیں روک ہمت ہے اس کی. لیکن وہ ٹرمپ روک ہی نہیں رہا اس کو. پاکستان کو کہا بند کر دو، انہوں نے کہا جی بند کر دیتے. انہوں نے کہا جی آپ مودی کو منع کرو، مودی کو کہا. مارکو روبیو نے ادھر بھی فون کیا ادھر بھی فون کیا، جنگ بند ہو گئی. اس میں کون سی کمال بات ہوئی بھائی؟ چلو اچھی بات ہے، جنگ بند کرا دی اس نے. اب نوبل پیس پرائز دے رہے ہیں ٹرمپ کو کس بات کا؟ جنگ بندی کا، انسانیت مطلب دوستی کا. مجھے کوئی یہ بتائے کہ جناب جس وقت غزہ کے اندر جو قتل و غارت گیری ہوئی تھی، لاکھوں مسلمان وہاں قتل ہوئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے مارے گئے، 2 دفعہ جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی، یو اے ای کی طرف سے پیش کی گئی، دوسرے برادر اسلامی ملکوں کی طرف سے پیش کی گئی، ساؤتھ افریقہ کھڑا ہوا، اس سب کو ٹرمپ نے مطلب وہ کیا ہے، ویٹو کیا ہے. یعنی اسرائیل کو لائسنس ٹو کل دیا تھا اس نے مسلمانوں کا. اور اس کے بعد اب وہ یہ کہہ رہا ہے، واضح طور پہ ٹرمپ یہ کہا ہے کہ وہ جو نیو یارک کے اندر جو 2 ریاستی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں کوئی بھی اگر جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ہمارے تحفظات کا سامنا کرنا پڑے گا. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب فی الحال کوئی 2 ریاستی عمل نہیں ہے، صرف ایک ہی ریاست ہوگی اور وہ ہوگی اسرائیل. یہ واضح اعلان کرنے کے باوجود اور پھر یہ کہنے کے کہ ایران کو تباہ کرنا ہوگا، ایران کو ہم ختم کر دیں گے، ایران کو سزا ملے گی، ایران کو نیوکلیر پروگرام نہیں رکھنا ہوگا. ایسی صورتحال کے بعد، ایسی دھمکیاں دینے کے باوجود پاکستان کی جانب سے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینا، یہ کھلی منافقت ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے 25 کروڑ آدمی کو. یہ خدا کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کہ جو یہود و نصارہ کے ساتھ بھروسہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان جیسا ہوگا، ان سے بات کرے گا وہ بھی ان جیسا ہی ہوگا. تو یہ کس قسم کی مطلب پاکستان کے اندر میں تو 3 سال سے، میں تو اسی لیے میں اب آپ سن لیا نا آپ نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں اس لیے ویلاگ نہیں کرتا ہوں. کرنے سے فائدہ کیا؟ یہ تو مری ہوئی مردہ قوم ہے، 25 کروڑ زومبیز ہیں بالکل. یہ لوگ کہتے ہیں، میں آج سے 3 سال پہلے کہا تھا کہ آپ جو ہے تسلیم کرنے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف، آپ کو 1 ورلڈ 1 گورنمنٹ کی طرف لے کے جایا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جی فیصل صاحب پتہ نہیں کدھر باتیں کرتے ہیں. آج آپ دیکھیں نا، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے چاہے 25,000 میرے فالوور ہوں، چاہے 50,000 فالوور، آئی ڈیم کیئر. میں اس سے نہیں کماتا ہی، اور نہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا کیا چکر ہوتا ہے. میں تو بات کرتا ہوں، لیکن جو لوگ جھوٹ بولتے رہیں وہ پتہ نہیں آج ان کو لوگ اتنا سنتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 1 ورلڈ 1 گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آج سن لیا آپ نے کیا کہا خواجہ آصف نے؟ حکومت کا ترجمان ہے، اس نے کہہ دیا کہ 3 سال سے اس ملک میں ہائبرڈ نظام چل رہا ہے. اور ہائبرڈ نظام کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک نظر نے والی طاقتور شخص کی غلامی. ٹرمپ کو بھی معلوم ہے، ٹرمپ نے بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہے کیا ہماری پارلیمنٹ کی اوقات ہے. جو کچھ آپ کر کے آئے ہیں، اس کے اثرات پاکستان پہ اچھے نہیں ہوں گے. پاکستان مزید بیڑا غرق. اور یہ بات آج آپ لکھ لیں، یہ بات بھی 3 سال پہلے جو لوگوں نے باتیں نوٹ کی ہیں نا، اگر یاد نہیں تو آج یہ بات ایک اور نئی بات بھی نوٹ کر لیں. جو یہ پاکستان کے کر کے آئے ہیں، آج جو ٹرمپ کے آگے جو پاکستان لیٹا ہے نا جا کر، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نے نکاح تو کیا ہوا ہے اس کے ساتھ، چین کے ساتھ، اور آنکھ پٹکا کرتے ہیں آپ امریکہ کے ساتھ. جو آج امریکہ کے آگے آپ لیٹے ہیں، یہی ٹرمپ جو ہے نا آپ کو اپنا کام نکالنے کے بعد پاکستان کو ایسا بھموڑے گا کہ آپ یاد کریں گے، آپ کی نسلیں یاد کریں گی. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں، میرے لفظ کو کیوں بھولتے ہیں آپ؟ کہ میرے سامنے شطرنج بچھی ہوئی ہے. کیسے بچھی ہے، کہاں، کون بتاتا ہے؟ یہ چھوڑ دیں، یہ کسی کا کوئی کام نہیں. یہ میں جانتا ہوں بس، اور میرا اللہ جانتا ہے، جب جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں وہ جانتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہو رہا. میں 3 سال سے چیخ رہا ہوں کہ سمجھ جاؤ، لیکن لوگ مانتے نہیں. تو آج آپ دیکھ لیں کیا ہو گیا. ایران کے بعد ہر صورت میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جا کے آج ہم ٹرمپ کے ساتھ مل گئے ہیں. ہماری باری، آپ کی باری ایسے آئے گی کہ آپ سے انتہائی خاموشی تھا. پتہ بھی، جس طرح آپ کو پتہ نہیں لگا نا کہ آہستہ آہستہ نظام چینج ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگا کدھر ہے وزیر اعظم. صدر آپ کا یہاں بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم آپ کا یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا آرمی چیف جا کے مل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. وہ تو استنبول کے اندر، وہ ادھر جا کے آج وہ دیکھے OIC کی جوہری وزراء خارجہ کا اجلاس، اس میں جا کے جناب وہ آرمی چیف مل رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اردگان کے ساتھ. بھئی وہاں ان کا ملنے سے کیا تعلق ہے؟ وہاں پہ آرمی چیف کا ترکی کے صدر سے کیا تعلق ہے؟ وہ بتا رہے ہیں سب جگہ کہ وہ جو وہاں بیٹھے نا پارلیمنٹ،
وہ ان کی جو حیثیت ہے نا وہ صرف ہماری جوتوں کے اندر ہے. وہاں پاکستان سے بیٹھ کر پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے ان کو جو ہے نا تہنیت کا پیغام بھیج رہا ہے کہ جناب جیسے وہ بیوہ عورتیں نہیں ہوتی شکر کرتی ہیں کہ جناب بہت اچھا جی بڑی مہربانی آپ ہمارے سرپرستوں سے مل رہے ہیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے اس 25 کروڑ عوام کے لیے. اگر ذرا سی بھی اگر اس قوم کے اندر ہونا تو میں یقین کرتا ہوں ان کو خودکشیاں کرنی چاہیے. اس قدر اتنا بڑا ملک ایک نیوکلیئر طاقت اور اس کے سامنے مسلمانوں کے قتل عام کا سودا کیا جا رہا ہے, سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور ایک ایسا شخص جو کہ مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی مصیبت بننے جا رہا ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہے. وہی امریکہ جس نے لیبیا کو ختم کیا, وہی امریکہ جس نے جھوٹ بول کے عراق کو ختم کیا, وہی امریکہ جس نے جھوٹ بول کر افغانستان کو ختم کیا, وہی امریکہ جس نے یہودیوں کے ساتھ مل کے شام کا بیڑا غرق کیا. آج وہی امریکہ ایران کے اوپر آ رہا ہے. صرف آج بھی لوگ بات کر رہے ہیں شیعہ سنی, عجیب لوگوں کا کام ہے. اور ہمارے یہاں پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں جناب, بہت سارے لوگ کہ جناب وہ یوتھیاز اور فلانا. کون سا یوتھیا, کیا ہوتا ہے یوتھیا؟ قوم ساری پوری قوم ہی 25 کروڑ عوام یوتھیا ہے. کوئی عمران خان کے فالوور نہیں ہے. ٹوٹل 25% جو ہے نا پاکستان کی عوام جو ہے نا 25 کروڑ جو ہے نا وہ یوتھیا ہیں. یقیناً بتا رہا ہوں میں آپ کو, کوئی شک نہیں. ایران اکیلا کب سے اس کے اوپر پابندی لگی آپ دیکھیں وہ کب سے کام کر رہا ہے, اکیلا لڑا. اور لوگ کہتے ہیں شیعہ سنی, بھائی شیعہ ایران, آپ ذرا جدوجہد کی بات تو دیکھیں نا, شیعہ سنی کی بات ذرا جدوجہد دیکھیں کہ ایران نے کس بات کی جدوجہد شروع کی تھی. آزادی فلسطین, آزادی قبلہ اول کی بات کی تھی نا اس نے, تو قبلہ اول کی اور فلسطین کی, اور وہ جو کیا چلتا ہے سارا معاملہ انتفاضہ وغیرہ جو سب اسی کے چکر میں تو چلتا ہوا ہے. کوئی سنی ملک ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. جب آج کھڑا ہو گیا, اگر کوئی ایک آدھ ایران سب کھل کر سامنے آ گیا تھی پابندی کے بعد, تو ہمارے ملک سے لوگ چلے گئے, وہاں پہ ریجیم چینج ہوگی, جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ ایران میں ریجیم چینج کی بات ہو رہی ہے, اب وہاں کشت و خون ہوگا, بہت ضرور ہوگا. اب پتہ نہیں کس طریقے سے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن اس میں تو ہمارا تو اگر ہمارے اندر ذرا سی بھی ہماری قومی غیرت ہوتی نا ہمارے اندر, تو ہمارے یہاں سے جو حکمران ہیں, جس وقت امریکہ نے کہا تھا نا فوری طور پر کہ جناب ایران پر حملہ ہوگا, حملہ ہونے سے پہلے جو بات کی تھی نا, اسی وقت یہاں پہ OIC کا اجلاس بلانا چاہیے تھا. یاد ہوگا لوگوں کو, میں بار بار کہتا ہوں, پرانے بھی لوگ یاد کریں, میں نے کہا تھا کہ اس OIC کی کانفرنس کو یاد کریں جو آخری دنوں میں عمران خان نے بلائی تھی. عمران خان نے OIC کی کانفرنس بلائی تھی اور سب سے پہلی صف کے اندر چائنا کا سفیر کھڑا ہوا تھا اور چیف گیسٹ تھا اس کے اندر. اس کانفرنس کے بعد جو ہے نا یہ پوائنٹ آف نو ریورس ہوا ہے سارا کا سارا معاملہ. انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان, ہم تو کرنا چاہ رہے تھے کہ اس کا بیڑا غرق مسلمانوں کا, اور یہ سارے کا سارا ستیاناش کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ تو جناب لے کے چلے ہیں مسلم دنیا کے اندر لیڈر بنانے کے لیے. عمران خان تو مسلم دنیا کا لیڈر بنا رہا ہے, مسلم دنیا کو آگے لے کے جا رہا ہے. ہم تو ابھی آگے ہیں اس کا بیڑا غرق کرنے کے چکر میں کہ پورے مشرق وسطیٰ پہ ہم قبضہ کریں. ہم تو گریٹر اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں, ہم تو ابراہیم اکارڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ کیا اس نے بات کر دی ہے. اسی بات آپ دیکھیں, اور اسی بات میں نے انہی دنوں میں نے کہا تھا کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے عمران خان نے کر تو دی ہے, لیکن فوری طور پر بڑے ان کو کام کرنا چاہیے. اسی وقت عمران خان اگر بڑے فیصلے لے کے ان 2-4 بڑے لوگ کی اگر چھٹی کر دیتا نا تو آج عمران خان مضبوط ہو. لیکن عمران خان کی جو تھی نا اعظم خان اور دوسرے, بار میں پرانے اٹھا کے دیکھ لے, 3.5-4 سال پرانے, میں نے نام لے کر کہا یہ اعظم خان اور دوسرے تیسرے سب جیتے ہیں. میں نے کہا یہ سب کے سب جو ہے نا یہ جو غلط پیغام لا کے دے رہے ہیں یہ عمران کا بیڑا غرق کرائیں گے, اور ایگزیکٹلی آج وہی ہوا ہے. کوئی عمران خان کی کوئی ابھی فی الحال بات نہیں ہو رہی رہائی کی. یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں سب غلط بات ہے. تو صورتحال اب یہ ہے کہ ایران اس وقت تنہا ہے. سعودی عرب وغیرہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے, سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم ساتھ ہیں ان کے اور آپ کا ساتھ ہیں, مذمت وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن اس مذمت سے شاید کوئی معاملہ نہ بنے. بات تو کھل کر ہونی چاہیے تھی کم از کم. اگر کو کہتے جب اس نے کہا تھا امریکہ نے کہ ہم جنگ میں کودیں گے تو اسرائیل کے ساتھ اگر ملتا ہے, تو روس نے بھی کہا, چین نے بھی کہا, تو اصولاً تو ہمیں بھی کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم جو ہے مطلب اس حوالے سے اگر کوئی بات ہوتی تو ہم ضرور اپنی ان کی تکنیکی مدد کریں گے. لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بارڈر بند کر دیں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے, ادھر سے کچھ نہیں جائے گا, بلکہ اگر ضروری ہوا تو تھوڑی بہت آپ کو سپورٹ بھی کر دیں گے. تو ایسی صورتحال کے اندر ایران ابھی بھی لگا ہوا ہے, اور ایران مسلسل ابھی تجربے کر رہے ہیں نیوکلیئر کے. اور ایران کے پاس چھوٹی, جیسے ہم نے بارہا بتایا تھا کہ ان کے پاس یہ سہولت ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایران میں اگر انہوں نے زمین میں کچھ جنگی کرنے کی کوشش کی یا کوئی مسئلہ کیا تو ایران ان کو بہت بڑا سرپرائز دے گا, اور بہت بڑی تباہی ہوگی. میں بتا رہا ہوں بہت بڑی تباہی ہوگی. یہ جتنے بھی ہیں نا سارے کے سارے جو میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں, انہوں نے ایسی تیاری بھرپور کر رکھی ہے اس وقت ایران نے
کہ ہو سکتا ہے ایران تباہ ہو جائے، لیکن یہ بتا دوں کہ ایران کی تباہی جو ہے نا بنیادی طور پر حقیقت میں مسلمانوں کی تباہی کا پہلا قدم ہوگا، مکمل طور پر ڈسٹرکشن جو ہے نا وہ مشرق وسطیٰ کی ہوگی۔ اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، جہاں تک میں نے آپ کو کہا تھا کہ حالات ایسے ہو چکے جائیں گے کہ یہاں پہ جب جنگ ہوگی تو یہاں پہ اناج کی اور ہر چیز کی قلت ہوگی، اور وہ اب ٹائم آنے لگا ہے۔ ابھی اگر وہ ایران نے مجبور ہو کر وہ اس کو بند کر دیا، اس کی اب وہ بات چیت ہو رہی ہے، اس کے اوپر دیکھ رہا ہے وہ کہ ابن ہرمز جو ہے اس کے حوالے سے کہ اگر زیادہ بات بگڑی تو ابن ہرمز کو بند کر دے، اگر ابن ہرمز بند ہو گئی تو ساری تیل کی ترسیل رک جائے گی، اور پاکستان کو پتہ بھی ہے کیا ہوگا۔ تو انہوں نے آج پہلے ہی سنا ہے کہ خبر آئی ہے پاکستان نے وہ کر دیا ہے اپنا، پتہ نہیں کتنے، ایک ہفتے کا یا پتہ نہیں 10 دن کا تیل شیل انہوں نے منگا لیا ہے۔ وہ تیل ویل آپ کو تو خیر ملانا کچھ نہیں، وہ تیل وہ جو مالک ہیں اس پاکستان کے انہی کو ملے گا، پاکستان میں تو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے۔ میں آج آپ کو ایمانداری سے بتاؤں کہ میں حقیقتاً بہت مایوس ہوں پاکستان کی اس موجودہ، جو میں پاکستان کہتے ہیں نا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں، لیکن پاکستانی قوم سے مایوس ہوں۔ مجھے اس قوم کا، میں آپ کو بتایا، میرے یہ لفظ بار بار اچھا نہیں لگتا، میں بار بار کہتا رہتا کہ پاکستان جو ہے اچھے حالات نہیں ہو رہے۔ لوگ کہتے ہیں ترقی، ابھی بھی لوگ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، بڑی ترقی ہو رہی ہے، بہت، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب یہ ٹی وی پہ آ کر لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے، جب یہ اسٹیشن سے نکل کے جاتے ہیں تو یہ اپنے گھر پہنچ کیسے جاتے ہیں، کہ اپنے پیروں پہ کیسے جاتے ہیں۔ یہ قوم کتنی ہے کہ دیکھتی نہیں ہے کہ ایک منسٹر نکلا ہے، کوئی بھی وہ سارا چورن والا ہو، منجن والا ہو، ڈینٹونک والا ہو، جب کہتا ہے کہ بڑی ترقی ہو رہی ہے، چیزیں سستی ہو رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، لوگ پی رہے ہیں، تو جب وہ نکلتے ہیں باہر تو پھر وہ پہنچ کیسے جاتے ہیں اپنے پیروں پہ۔ اتنا بڑے جھوٹ بولے آتے ہیں ملک کے اندر۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو پھر اس قوم سے بھی انسان مایوسی ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھیں جو بھی ہوتا ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، اور ایران کے اوپر حملہ انہوں نے ضرور کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے۔ حالانکہ اس نے ابھی تک ایٹم بم صلاحیت حاصل کر لی تھی، لیکن اس نے ایٹم بم نہیں بنایا تھا، بنانے کی اس کی نیت بھی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ چیزیں میں رکھوں، اور میں سمجھتا ہوں، میں اس بات کا حامی ہوں، میرا تجزیہ ہے کہ جو کچھ لیبیا کے ساتھ، جو کچھ انہوں نے کیا عراق کے ساتھ، جو کچھ ہوا افغانستان کے ساتھ، جو کچھ ہوا شام کے ساتھ، ان کا حق بنتا ہے ایران کا کہ اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے، لیکن ابھی تک اس نے ایٹم بم نہیں بنایا تھا۔ تلسی گیبارڈ نے خود کہا ہے، جو امریکن کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ ڈائریکٹر، وہ کہہ رہی کہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ٹرمپ کہتا نہیں ہم تو جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں تو مسئلہ یہ بم نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ ایک اسلامی حکومت ہے، اس اسلامی حکومت کو ہٹا کر وہ اسی طرح ایک بندہ لے کے آنا چاہتا ہے جیسے پاکستان کے اندر آیا ہے، یعنی ون ورلڈ ون گورنمنٹ والے، ایک ان کا ایسا آدمی ہو جس کو ڈائریکٹ جو ہے امریکہ سے اسٹیبلشمنٹ سے اس کو حکم ملے اور وہ جو ہے اپنے ملک کو چلائے۔ عوام اس کی غلام ہوگی، شہنشاہ ایران کا جو بیٹا ہوگا، اور شہنشاہ ایران کا جو بیٹا ہوگا، جو بھائی ہے، جو کچھ بھی ہے ایکس وائی زیڈ، وہ پھر براہ راست جو ہے ان کا دجالی نظام کا غلام ہوگا، جو کہ پاکستان میں شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو کوئی بھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ، اگر معاملہ زیادہ خراب ہوتے ہیں، خراب تو ہوگا اور مزید بھی خراب ہوں گے اگر مجھے وقت ملا تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ایک آدھ ویک اور کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔